آپ اپنے آپ کو آمدی مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن ہم آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے، کیونکہ آپ بھی ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے۔ قادیانیوں کے حوالے سے مرزا جیلمی نے کئی ایک بیانات دیے ہیں اور بہت زیادہ تضادات ہیں بیانات میں۔ اتنے یقین جانے کہ گرگٹ رنگ نہیں بدلتا جتنے مرزا جیلمی اپنے بیان بدلتا ہے۔ ایک جگہ پہ کچھ کہتا ہے، دوسری جگہ پہ کچھ کہتا ہے، تیسری جگہ پہ جا کے کچھ کہہ دیتا ہے۔ ابھی ایک بیان دیا ہے قادیانیوں کے حوالے سے کہ ایک نوجوان قادیانی نے لائیو سوال کر دیا، اور اس سوال کا جواب دیتے ہوئے مرزا جیلمی نے وہی بات پچھلے والی دہرائی ہے کہ یہ جو احمدی ہیں یہ اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے کیونکہ یہ ہمیں مسلمان نہیں کہتے، یہ ہمیں مسلمان نہیں مانتے اس لیے ہمیں نہیں مسلمان نہیں مانتے۔ ایک سٹیٹمنٹ یہ ہے، اور دوسری سٹیٹمنٹ یہ ہے، عام دوسرے مکاتب فکر کے حوالے سے کہتا ہے کہ میرے مخاطبین وہ مسلمان ہیں جو مجھے کافر سمجھتے ہیں۔ گاندھی صاحب کو یہ بات سمجھنی چاہیے ان کے سٹوڈنٹ کو کہ نبی علیہ السلام کے مخاطبین کافر تھے، ہمارے مخاطبین وہ مسلمان ہیں جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں۔ یعنی جو مکاتب فکر اس کو کافر سمجھتے ہیں ان کو مسلمان کہہ رہا ہے، اور قادیانیوں کو کہتا ہے کہ قادیانی وہ میں ان کو مسلمان نہیں سمجھتا کیونکہ وہ مجھے مسلمان نہیں سمجھتے۔ اس کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے، بیان ایک ہونا چاہیے، ضابطہ قانون ایک ہونا چاہیے کہ اگر قادیانی تمہیں مسلمان نہ سمجھیں تو وہ اس بنیاد پر مسلمان نہیں ہے، تو جو مکاتب فکر تجھے مسلمان نہیں سمجھتے، تجھے کافر سمجھتے ہیں، وہ بھی اسی ضابطے کے مطابق مسلمان نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن کہتا ہے کہ مجھے وہ مسلمان میرے مخاطبین ہیں کہ جو مجھے کافر سمجھتے ہیں۔ اور پھر تیسرا بیان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ دیا کہ خوارج مولا علی کو مشرک اور کافر سمجھتے تھے، لیکن مولا علی نے ان کے جنازے پڑھائے، مولا علی ان کو مسلمان سمجھتے تھے۔ اب اندازہ کر لیں، ایک بیان یہ ہے کہ قادیانی چونکہ مجھے مسلمان نہیں سمجھتے اس لیے وہ مسلمان نہیں ہے۔ دوسرا بیان یہ ہے کہ خوارج مولا علی کو مشرک اور کافر سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود مولا علی انہیں مسلمان سمجھتے تھے اور ان کے جنازے پڑھاتے تھے۔ اب جب مطالبہ ہوا کہ مولا علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے، اس کا حوالہ تم اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہو، اس کا حوالہ تو دائیں بائیں شائیں، کوئی جواب نہیں۔ وہ جی اس کا حوالہ یہ ہے کہ چونکہ مولا علی ان کو مشرک بھی نہیں سمجھتے تھے، منافق بھی نہیں سمجھتے تھے، تو جو مشرک بھی نہ ہو منافق بھی نہ ہو تو وہ مسلمان ہے اور مسلمان کا جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ ہے ثبوت علمی کتابی صاحب کا کہ مولا علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے۔ وہ خوارج جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت وعیدات ارشاد فرمائی، ان کے بارے میں یہ کلیم کر رہا ہے کہ مولا علی نے ان کے جنازے پڑھائے۔ اب سوال پوچھا گیا کہ اس کا حوالہ علمی کتابی اپنے وہ کہتے ہو کہ میں کتابوں سے ثابت کرتا ہوں، اس کا حوالہ تو حوالے کے لیے اپنی الٹی جھوٹی اور جو نا وہ دجل پہ ببری منطق چلا رہا ہے۔ اب یہ تین مختلف بیانات جو ہیں وہ اسی تکفیر کے حوالے سے دیے، اور چوتھا بیان یہ دے دیا کہ جو بندہ اپنے آپ کو کلمہ پڑھ کے مسلمان کہتا ہے، کسی تنظیم کو، کسی تحریک کو، کسی ادارے کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی کو اسلام سے باہر نکالتے پھریں۔ تو آپ کی مذہبی جماعتوں کو یہ کیسے حق حاصل ہے کہ کسی کو اسلام میں داخل کرنے یا نکالنے کا سرٹیفکیٹ دے؟ کسی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، بس جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے ظاہری کلمے کا احترام ہوگا، باقی اگر وہ منافق ہے یا کوئی اور ایشو ہے وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، قیامت والے دن پولیس رات کے اوپر وہ الگ ہو جائے گا، لیکن دنیا میں آپ نے ظاہری کلمے کا احترام کرنا ہوگا۔ یہ چوتھا بیان ہے۔ اس چوتھے بیان کے مطابق تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم قادیانیوں کو کافر کہو، یا قادیانیوں کے بارے میں تم یہ کہو کہ وہ مسلمان نہیں ہے اس لیے کہ وہ مجھے مسلمان نہیں مانتے؟ حالانکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ قادیانی کافر ہیں۔ ان کے کافر ہونے کی، مرتد ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا مذہبی پیشوا مانتے ہیں، اپنا مذہبی امام مانتے ہیں۔ جو قادیانی ربوہ گروپ ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، اور جو لاہوری گروپ ہے وہ کم از کم مرزا قادیانی کو 14ویں صدی کا مجدد اور مسیح موعود مانتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ قادیانی ہو یا غیر قادیانی، جو مرزا قادیانی کو صرف مسلمان مانے، صرف مسلمان، وہ بھی مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ مرزا قادیانی وہ مرتد ہے کہ جس کے ارتداد کے اوپر امت کا اجماع اور اتفاق ہو چکا ہے۔ اپنے کفریات اور اپنے جو باطل نظریات ہیں اس کی بنیاد پر مرزا غلام احمد قادیانی وہ کافر اور مرتد ہے، اور جو اس کو کافر اور مرتد نہ مانے
چاہے وہ اپنے آپ کو علمی کتابی کہے, چاہے وہ اپنے آپ کو جو مرضی کہتا پھرے, چاہے وہ اپنے آپ کو کوئی ٹائٹل اور نام دے, اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ اصل وجہ ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے ایسی ایسی منطق جاڑتا ہے, ایسی ایسی تضاد بیانی اور ایسے ایسے الٹے بیان جو وہ گما کے لاتا ہے, تاکہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ رستہ جو نا وہ چور دروازہ نکالا جائے, رستہ ہموار کیا جائے. پھر اسی طریقے سے ان کے لیے اس نے باقاعدہ یہ اعلان کیا کہ ان کو جناب پاکستان میں تبلیغ کی عام اجازت ہونی چاہیے. تو یہ سچائی اتنی تگڑی ہے کہ اگر قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت مل جائے, اہل حدیثوں کو مل جائے, اس طریقے سے عیسائیوں کو مل جائے, یہودیوں کو مل جائے, بریلویوں کو, شیعہ کو مل جائے, کوئی فرق نہیں پڑنا میرے بھائی. تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے. اور پھر ساتھ دیوبندیوں کو, ابیوں کو, سنیوں کو, شیعوں کو, سب کو ملا دیا ساتھ, تاکہ میں اپنا کھاتا پورا کر لوں, اور صرف ان کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے. اور پھر جب ان کی بات آتی ہے دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں, بالخصوص اہل سنت کے مقابلے میں, تو کہتا ہے کہ ان کی توحید تو بڑی ڈاڈی ہے, بڑی گاڑی توحید ہے ان کی. یہ وہ تو ان بریلویوں کو اور دیوبندیوں کو اور شیعوں کو مشرک سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کسی مزار پہ تو نہیں چاہتے. یعنی قادیانیوں کے مقابلے میں اہل سنت کو, شیعوں کو, دیوبندیوں کو مشرک بنا رہا ہے, اور قادیانیوں کو توحید پرست بنا رہا ہے. اور پھر جب بات آتی ہے کہ ان کا مسلک اور مذہب کیا ہے اور فقہی حوالے سے ان کا نظریہ کیا ہے, تو وہ کہتا ہے وہ تو حنفی ہے. اتنا دجل, اتنی کذب بیانی. وہ حنفی بھی اسی طریقے سے ہیں, اگر حنفی اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں. حالانکہ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے دلائل کے ساتھ کتابوں کی روح سے یہ ثابت کیا ہے, باقاعدہ وہابی غیر مقلدین کی کتابیں اور باقاعدہ مرزائیوں کی, قادیانیوں کی کتابیں, باقاعدہ سکین پہ دکھا کے میں نے بحمد تعالیٰ ثابت کیا ہے کہ مرزا قادیانی کا اہل سنت احناف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا, وہ غیر مقلد تھا. اور اگر وہ اپنے آپ کو حنفی کہتے بھی ہیں تو وہ حنفی اس طرح اپنے آپ کو شو کرتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے, جس طرح مرزا جیلمی دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کو یہ پگڑی باندھتا ہے. ابھی نیا بیان دیا ہے, کہتا ہے یہ میں پگڑی اس لیے باندھتا ہوں, یہ پگڑی نہ باندھوں تو میری تو بریلوی بات ہی نہ سنے. کوئی بریلوی مولوی صاحب کو نہیں سنے گا, نیور نیور ایور. وہ تو بوتی دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ بریلوی رہے ہیں. میں نے بھی یہ جو پگڑی پہنی ہوئی ہے اسی وجہ سے پہنی ہے, ورنہ تو میری بات نہیں سننی تھی. یہ پگڑی جو باندھتا ہوں اس لیے کہ تاکہ بریلویوں کو بات سنائی جائے, کیونکہ بریلوی تو بوتھی دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کہ یہ کس نمبر کا بندہ ہے. اور یقیناً ظاہر ہے کہ جو بندہ وہ مونچھیں منڈی ہوئی ہیں, داڑھی بھاری لمبی لمبی ہو, اور سر سے کونا ٹینڈ گنجا ہو, اور اس نے شلوار اوپر اٹھائی ہو, تو اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس کیٹیگری کا ہے. اب مرزا جو ہے وہ اسی کیٹیگری کا ہے, صرف اور صرف اپنا حلیہ اور گیٹ اپ جو ہے وہ اہل سنت کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے پورا اہل سنت بریلویوں والا اپنایا ہوا ہے. تو جس طرح مرزا دجل کر کے دھوکہ دے کے گیٹ اپ سنیوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے گیٹ اپ بنایا ہوا ہے نا, جو مرزا قادیانی تھا وہ بھی اسی طریقے سے دھوکہ دیتا تھا. کبھی وہ اپنے وہ کچھ کہتا تھا اور کبھی کچھ کہتا تھا. باقی رہی بات یہ کہ وہ اس کا فقہی جو موقف کیا تھا, جب وہ نبوت کا دعوے دار ہے, جب وہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے, تو باقی فقہ کا تو مسئلہ پیچھے رہ گیا. جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے وہ کسی کی تقلید کرے گا. یہ بار بار صرف اور صرف حنفیوں کو ٹونٹ کرنے کے لیے کہتا ہے یہ وہ حنفی تھا, جبکہ اس کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تقلید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. وہ کیا تھا انشاءاللہ ہم اس کا کلپ ساتھ پچھلا پرانا اپنا میں کلپ چلا دوں گا کہ اس نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے. وہ غیر مقلد تھا, اور اس کا نظریہ جو فکری اور اعتقادی اعتبار سے تھا وہ وہی تھا جو غیر مقلدین کا اور مرزا جیلمی کا نظریہ ہے. جبکہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد و نظریات کو دیکھا جائے, عقیدے کے اعتبار سے مرزا غلام احمد قادیانی وہ وہابی فکر سے تعلق رکھتا تھا. میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں. مثلا وہابی فرقہ اس کو کہتے ہیں جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کو مجدد مانتا ہے, اور محمد بن عبد الوہاب نجدی کے عقائد و نظریات کی تصدیق اور توثیق کرتا ہے. اس کے عقائد و نظریات کو ماننے والے ان کو وہابی کہا جاتا ہے. اب جب ہم دیکھتے ہیں مرزا جیلمی کو ایک طرف رکھیں اور مرزا غلام قادیانی کو دوسری طرف رکھیں, مرزا جیلمی نے باقاعدہ ایک پورا کلپ ریکارڈ کروایا ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی مجدد, یعنی محمد بن عبد الوہاب نجدی کو مرزا جیلمی نے مجدد مانا ہوا ہے. اور اس مسئلے میں مرزا غلام احمد قادیانی مرزا جیلمی کا بھائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مرزا قادیانی بھی محمد بن عبد الوہاب نجدی جو کہ فرقہ وہابیہ کے بانی تھے ان کو 12ویں صدی کا مجدد مانتا ہے. یہ کتاب ہے اصل مصفہ,
قادیانی خدا بخش کی کتاب اصل مصفح، جس کتاب کی مرزا غلام احمد قادیانی نے تصدیق کی ہوئی ہے، اور اس کتاب کو مرزا غلام احمد قادیانی نے باقاعدہ مکمل طور پہ سنا ہوا ہے۔ اس کی پہلی جلد ہے، صفحہ 165 پر 12ویں صدی کے مجددین کا ذکر کیا، اور 12ویں صدی کے مجددین میں محمد بن عبد الوہاب نجدی کو پہلے نمبر پر رکھا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کو 12ویں صدی کے مجددین میں شمار کیا۔ مرزا غلام قادیانی بھی محمد بن عبد الوہاب نجدی کو 12ویں صدی کا مجدد مانتا ہے، اور مرزا جیلمی بھی مجدد مانتا ہے۔ تو ابن عبد الوہاب نجدی کو مجدد ماننے میں مرزا جیلمی اور مرزا قادیانی دونوں آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی ہیں، دونوں آپس میں شریک ہیں، دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور پھر ہندوستان میں وہابی تحریک کے سرخیل اسماعیل دہلوی، جن کے بارے میں احسان الہی ظہیر نے بریلویت کتاب کے صفحہ 197 پہ لکھا ہے کہ وہابی تحریک کے سرخیل شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ اسماعیل دہلوی جو تقویۃ الایمان کتاب کے مصنف ہیں، یہ کتاب تقویۃ الایمان جو کہ المملکۃ العربیہ الریاست العامہ لشؤون المسجد الحرام والمسجد نبی، یہ مسجد حرام اور مسجد نبی سے جو کتاب تقویۃ الایمان چھاپ کے پرنٹ کر کے شائع کی جاتی ہے، اس کتاب کے مصنف اسماعیل دہلوی، اور یہ کتاب دارالسلام سے یہی تقویۃ الایمان چھپی ہے، اور یہ المملکۃ العربیہ سعودیہ سلسلہ توعیۃ الحجاج جو حاجیوں کو فری تقسیم کی جاتی کتاب تقویۃ الایمان، یہ وہ نسخہ ہے، اور یہ دارالسلام کا نسخہ ہے۔ اس کتاب کے مصنف اسماعیل دہلوی کو اسی کتاب اصل مصفح کی پہلی جلد صفحہ نمبر 165 پر 13ویں صدی کے مجددین میں شمار کیا گیا۔ تو محمد بن عبد الوہاب نجدی کو بھی قادیانی مجدد مانتے ہیں، اسماعیل دہلوی کو بھی مجدد مانتے ہیں۔ عقیدے کے اعتبار سے قادیانی وہ وہابیوں کو پروموٹ کرتے ہیں، اور یہ جو اسماعیل دہلوی اور ابن عبد الوہاب نجدی قادیانی ان کو پورا پورا مجدد تک تسلیم کرتے ہیں، مجدد مانتے ہیں، اور ابن عبد الوہاب نجدی کو مجدد ماننے میں مرزا جیلمی اور مرزا قادیانی دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس کے علاوہ اسماعیل دہلوی کو سیرت المہدی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 573 پر مرزا غلام قادیانی کے بیٹے بشیر احمد ایم اے نے 573 پر لکھا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اسماعیل دہلوی کو شہید کو اہل اللہ اور بزرگ سمجھتے تھے، یعنی اسماعیل دہلوی جو کہ فرقہ وہابیہ کے اور وہابی تحریک کے سرخیل ہندوستان میں، ان کو مرزا غلام احمد قادیانی بزرگ اور ولی اللہ مانتا تھا۔ تو اب اس اعتبار سے عقیدے کے اعتبار سے مرزا کا وہابی ہونا بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور بات میں ایڈ کر دوں، خود مرزا اس بات کو مانا ہے، مرزا نے کہا ہے کہ جو قادیانی ہے نا، قادیانی وہ توحید میں اتنے پکے اور سخت ہیں، وہ کہتے ہیں مشرک تو نہیں ہے، وہ کسی دربار میں نہیں جاتے ہیں، کسی جھنڈے کو سلام نہیں کرتے، کسی قبر کے آگے نہیں جھکتے، وہ کہتے ہیں یار یہ بریلوی دیوبندی تو ہے مشرک، شیعہ بھی بہت شرک کرتے ہیں، اہل حدیث کچھ بہتر، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بریلوی اور یہ جو ہے نا شیعہ، یہ تو مشرک ہیں۔ کہتا ہے یہ اتنی ان کی توحید پکی ہے کہ وہ تو بریلویوں کو اور شیعوں کو تو مشرک مانتے ہیں، ہاں باقی ایک اہل حدیثوں کو کہتے ہیں یہ تھوڑے سے ٹھیک ہے۔ تو اب توحید کے کانسیپٹ میں مجھے بتائیں کہ قادیانی کس کے بھائی ہیں، اہل سنت کے یا مرزا جیلمی کے؟ مرزا جیلمی کے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کو مجدد ماننے میں بھی قادیانی مرزا جیلمی کے بھائی ہیں، اور توحید کے کانسیپٹ میں بھی قادیانی مرزا جیلمی کے بھائی ہیں، اور دیگر جو علماء غیر مقلدین اور وہابیوں کے، ان کے بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ اچھے مراسم و تعلقات تھے، اور خود وہابی علماء نے اپنی کتابوں میں مرزا غلام احمد قادیانی کے مذہب کے حوالے سے لکھا ہے۔ یہ کتاب تحریک آزادی فکر، جمعیت اہل حدیث کے سابقہ امیر اسماعیل سلفی اپنی کتاب کے صفحہ 188 پہ لکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو بریلوی حنفی ظاہر کرتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ حنفی بھی نہ تھے۔ اہل حدیث تو کیا ہوتے؟ البتہ غیر مقلد ہو سکتے ہیں۔ کیا ہو سکتے ہیں؟ غیر مقلد ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ نہ فقہ حنفی کے پابند تھے، نہ وہ صحابہ اور تابعین ائمہ سلف کی روش پر چلنا پسند کرتے ہیں۔ تنقید حدیث کے متعلق وہ ائمہ حدیث کی بجائے اپنی ذات کو معیار سمجھتے ہیں، اس لیے ترک تقلید کے باوجود اہل حدیث نہیں ہیں،
یعنی مرزا غلام محمد قادیانی کو اہل حدیث بھی نہیں مانا اور یہ بھی تسلیم کر لیا کہ مرزا غلام محمد قادیانی ترک تقلید کرتا تھا، یعنی وہ تقلید نہیں کرتا تھا، غیر مقلد تھا۔ تو جو بندہ خود غیر مقلد ہے اور خود جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تقلید کو ترک کرتا ہے تو اس کو حنفی کہنا کس جو نا وہ درجے کا انصاف ہے۔ خود مرزا غلام محمد قادیانی کے حوالے سے اس کی کتابوں میں موجود ہے، یہ کتاب ہے مکتوبات احمد۔ مرزا غلام محمد قادیانی کے مکتوبات جو اس نے لکھے ہیں، اس میں صفحہ نمبر 56 پر مرزا غلام محمد قادیانی نے خود مرزا نور الدین بیروی جو کہ مرزا غلام محمد قادیانی کا پہلا خلیفہ اس کے مرنے کے بعد بنا، اس کو خط لکھا ہے صفحہ 56 پر کہ میری نسبت وہ خوب جانتے تھے، یعنی منشی احمد جان وہ میری نسبت خوب جانتے تھے کہ یہ حنفی تقلید پر قائم نہیں ہے۔ یعنی مرزا قادیانی خود کہتا کہ میرے بارے میں منشی احمد جان جانتا ہے کہ میں حنفی تقلید پر قائم نہیں اور نہ اسے پسند کرتے ہیں، نہ تو میں حنفی تقلید پر قائم ہوں اور نہ ہی اسے پسند کرتا ہوں۔ جو تقلید کو پسند نہ کرتا ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ غیر مقلد۔ تو مرزا قادیانی غیر مقلد تھا، اس کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تقلید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور صفحہ 55 پر خود مرزا نے نور الدین بیروی کو اصلاح دیتے ہوئے کہا، چونکہ نور الدین بیروی کے لیے اس نے رشتے کا انتظام کیا تھا، تو جس شخص نے رشتے کی ہاں کی اس نے کہا کہ میں تو اپنی بچی کا رشتہ کروں گا حنفی کے ساتھ، غیر مقلد کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ تو اس کو مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ اس لیے حنفیت کی قید بھی لگا دی، یوں تو حنیف مسلمہ میں سب مسلمان داخل ہیں، یعنی حنیف مسلمہ جو قرآن مجید کی آیت میں ہے اس اعتبار سے سارے چونکہ مسلمان حنفی ہیں، تو اس اعتبار سے حنفی اگر کہہ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آگے جا کے اس نے لکھا کہ میں تقلید کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ تو مرزا غلام محمد قادیانی کا اپنا نقطہ نظر ہے، اور یہ ایک حوالہ سلسلے میں پیش کروں گا، یہ ہے اشاعت السنہ۔ مولوی محمد حسین بٹالوی نے جو اپنے زندگی میں رسالہ شائع کیا اور اس کی مختلف کئی جلدیں تقریباً 24 جلدوں کے قریب میرے پاس موجود ہے، اس کی جلد نمبر 14 کے صفحہ نمبر 148 پر مولوی محمد حسین بٹالوی نے مرزا قادیانی کے بارے میں لکھا ہے کہ قادیانی کو اہل حدیث سمجھنے والوں سوچو کہ وہ اس سوال کے ساتھ اہل حدیث کہلا سکتا ہے؟ یعنی اس وقت لوگ خود غیر مقلدین اور اہل حدیث علماء مرزا قادیانی کو اہل حدیث سمجھتے تھے، لیکن مولوی محمد حسین بٹالوی نے اس کا انکار کیا اور صفحہ نمبر 246 پہ جا کے لکھا کہ قادیانی اہل حدیث کیا ایک ادنا درجے کا مسلمان بھی نہیں، قادیانی اہل حدیث تو کیا ایک ادنا درجے کا مسلمان بھی نہیں، بلکہ وہ در پردہ زندیق چھپا مرتد ہے۔ وہ اہل حدیث بن کر سادہ لو اہل حدیث کو زندیق بنانا چاہتا ہے۔ کیا بن کر؟ اہل حدیث بن کر سادہ لو اہل حدیث کو زندیق بنانا چاہتا ہے۔ تو اتنی بات تو خود اشاعت و سنہ کے ایڈیٹر محمد حسین بٹالوی بھی مان گئے کہ مرزا قادیانی اپنے آپ کو شو اہل حدیث کرتا تھا، اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ کا مقلد شو نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کا اگر اپنے آپ کو مقلد کہے تو نبوت کا دعویٰ کر کے کسی مختلف کا اجتہادی مسائل میں تقلید کر کے پیروکار بننے کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ جب وہ خود نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو نبوت کے دعوے کی موجودگی میں وہ اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ کا مقلد کیسے ثابت کر سکتا ہے؟ اسی اشاعت و سنہ کی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 297 پر محمد حسین بٹالوی نے لکھا کہ یہ سب منافقانہ چال اور اہل حدیث کو پھنسانے کی ایک جال نہیں تو اور کیا ہے۔ قادیانی کو اہل حدیث اور قائل حدیث جاننے والوں اب بھی اس کے منکر صحت صحیح ہیں ان میں کوئی شک کرو گے؟ یعنی اس وقت خود غیر مقلدین یہ جانتے مانتے تھے کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ اہل حدیث ہے، لیکن مولوی محمد حسین بٹالوی نے اس کا انکار بھی کیا اور اقرار بھی کیا۔ یہ اشاعت السنہ کی جلد نمبر 20 ہے اور جلد نمبر 20 کے صفحہ 156 پر خود لکھتا ہے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے۔ لکھتا قادیان کے پروفٹ نے گو ڈائریکٹ بلا واسطہ اور بصراحت یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں اہل حدیث ہوں، مگر ان کے ڈائریکٹ بواسطہ مشاہیر جماعت خود اور پریکٹیکلی عملی طور پر یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اہل حدیث تھا۔
مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی جماعت نے عملی طور پر یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اہل حدیث تھا. اور یہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا شاگرد اور اس کا مرید ڈاکٹر بشارت احمد. اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کے حالات زندگی پر 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے مجدد اعظم. مجدد اعظم کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 917 پہ لکھتا ہے، خود مرزا غلام احمد قادیانی کا بیان نقل کیا کہ یاد رکھیں کہ ہماری جماعت بنسبت عبداللہ کے اہل حدیث سے اقرب ہے. یعنی عبداللہ چکڑالوی کی بنسبت ہماری جماعت قادیانی یہ اہل حدیث کے زیادہ قریب ہے، اور عبداللہ چکڑالوی کے بیہودہ خیالات سے ہمیں کچھ بھی مناسبت نہیں. یہ سارے حوالہ جات بالکل واضح طور پر یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا حنفیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. ہاں البتہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث ضرور شو کرتا تھا، اور تقلید تو بالکل اس کا کوئی تصور ہی نہیں کرتا تھا. بلکہ اس حوالے سے ایک میں حوالہ پیش کروں گا، وہ اس لیے کہ جو محمد حسین بٹالوی ہے نا، بابی عالم، یہ اپنے آپ کو حنفی اہل حدیث کہتا تھا. یہ ہے فتاوی اہل حدیث. فتاوی اہل حدیث کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 108 پہ مولوی عبداللہ روپڑی نے لکھا ہے کہ مولانا محمد حسین بٹالوی مرحوم جس معنی سے حنفی اہل حدیث کہلائے، اس معنی سے تقلید شخصی کی شرعی حیثیت کچھ نہیں رہتی، کیونکہ اہل حدیث کے ساتھ حنفیت کے اضافہ کا صرف یہ مطلب ہے کہ جو مسئلہ قرآن و حدیث سے نہ ملے اس میں اپنی رائے سے کسی امام کا قول لے لینا بہتر ہے. اور ہندوستان میں چونکہ حنفی مذہب زیادہ مروج ہے، اس لیے انہی کی موافقت ان کو انسب معلوم ہوئی. تو خود اشاعت السنہ کے ایڈیٹر مولوی محمد حسین بٹالوی بھی اپنے آپ کو حنفی اہل حدیث کہتے تھے. تو یہ سارے دلائل واضح کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو نا وہ عقیدے میں بالکل وہابی تھا، اور فقہی مسائل میں وہ غیر مقلد تھا. رفع دین ہو یا فاتح خلف الامام، ان تمام مسائل میں وہ اپنا نقطہ نظر اور موقف جو ہے وہ اپنے نظریے اور عقیدے کے مطابق رکھتا تھا، امام ابو حنیفہ کی تقلید میں نہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ سیرت المہدی کہ پہلی جلد کے صفحہ نمبر 147 پر یہ بات واضح طور پر لکھی ہے مرزا کے بیٹے نے کہ ہم احمدیوں میں حضرت صاحب کے زمانہ میں بھی اور آپ کے بعد بھی یہ طریق عمل رہا ہے کہ ان باتوں میں کوئی ایک دوسرے پر گرفت نہیں کرتا. بعض آمین بالجہر کہتے ہیں، بعض نہیں کہتے، یعنی اونچی آمین. بعض رفع یدین کرتے ہیں، اکثر نہیں کرتے. بعض بسم اللہ بالجہر پڑھتے ہیں، اکثر نہیں پڑھتے. اور حضرت صاحب فرماتے تھے، یعنی مرزا قادیانی، کہ دراصل یہ تمام طریق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں. تو وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیان کے مطابق رفع یدین کرتے بھی تھے، نہیں بھی کرتے، اونچی آمین کہتے بھی، نہیں بھی کہتے. اور باقی رہ گئی فاتح خلف الامام، تو فاتح خلف الامام یعنی امام کے پیچھے سورت فاتح پڑھنے کے مسئلے پر مرزا غلام احمد قادیانی باقاعدہ سے اپنے مریدوں کو اور اپنے ماننے والوں کو باقاعدہ اس کی ترغیب دیتا تھا کہ تم نے امام کے پیچھے سورت فاتح پڑھنی ہے. اسی کتاب کے صفحہ نمبر 564 پہ موجود ہے کہ خاکسار عرض کرتا ہے کہ فاتحہ خلف الامام والی بات تو حضرت صاحب سے متواتر ثابت ہے. یعنی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والی بات جو ہے وہ مرزا قادیانی سے متواتراً ثابت ہے کہ وہ اس کی ترغیب دیتا تھا. اب یہاں مرزا جیلمی یہ کہتا ہے کہ وہ باقی رفع یدین نہیں کرتا تھا، فاتحہ خلف الامام پڑھتا تھا، صرف اس میں حنفیوں سے اس کا تفرد تھا. بھئی حنفیوں کے ساتھ تفرد کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہ حنفی تھا ہی نہیں، وہ اپنے ذہن کے مطابق عمل کرتا تھا. اسی طرح وہ رفع یدین کے مسئلے میں بھی اپنا جو نظریہ ہے وہ اپنے ذہن کے مطابق عمل کرتا